اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ سویڈن میں پھر ایک مردود نے عید والے دن قرآن پاک کو جلایا ہے، اس کے متعلق بات ہوگی۔ اللہ اس مردود کو تباہ و برباد کرے۔ اور اس کے بعد سویڈن میں ہی کیوں ہر بار یہ کام ہوتا ہے، اب ترکی نے بھی کھل کے اس کی مخالفت شروع کر دیا ہے۔ اس کو نیٹو کا رکن بننے کے لیے سویڈن کو ترکی کا ووٹ درکار تھا، اب اس سے بھی ترکی نے انکار کر دیا ہے۔ اس پہ بات ہوگی۔ اور پوری دنیا سے سب ممالک نے اس کی مذمت کی ہے، تمام اسلامی ممالک نے، پاکستان نے بھی۔ لیکن پاکستان اس وقت پریشانیوں میں گرا ہوا ملک ہے۔ باقی طاقتور ممالک کو چاہیے کہ اب اس سے مذمت سے آگے بڑھ کے کام کریں، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، الحمدللہ پاکستان کو اللہ پاک نے ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے۔ IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ نہ بھی ہوتا تو پلان بھی موجود تھا۔ یہ ہوتی ہیں اصل حکومتیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، اللہ نے بہت بڑی کرم نوازی کی ہے، اتنی بڑی کہ ہم پوری قوم سجدے میں پڑی رہے نا، پھر بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ نے وزیرستان میں اتنا بڑا گیس کا ذخیرہ اور پیٹرول کا دے دیا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں گیس کم از کم گیس کی حد تک لوڈ شیڈنگ سے نجات مل جائے گی۔ اور اس سردیوں میں انشاءاللہ عوام کو سہولت رہے گی، اور پیٹرول بھی انشاءاللہ کافی مقدار میں نکلے گا، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ایک مردود نے میدان عرفات میں PTI کا جھنڈا لہرایا، نعرے بازی کی، جس کو وہیں پہ گرفتار کر کے 7 سال کے لیے جیل کے اندر ڈال دیا گیا، تو اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، سب سے بڑھ کے بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں نا، جو ہمارے ملک پہ اندر سے حملہ کیا گیا ہے، اس میں غیر ملکی طاقتیں جو پیچھے تھیں، انویسٹر تھے پیچھے، انہوں نے کس کس کو خریدا ہوا تھا، ان میں دیکھیں کتنے بڑے بڑے مردود شامل تھے۔ ان میں وسیم اکرم بھی شامل تھا، یہ جو کرکٹر ہے وسیم اکرم، یہ بھی شامل تھا، اور وقار یونس بھی شامل تھا۔ انہوں نے ڈائریکٹ آگ نہیں لگائی ہے، لیکن اکسایا ضرور ہے آگ لگانے والوں کو ٹویٹ کر کے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، آپ لوگوں کو ایک اور بات، اندر کی بات میں بتا دوں کہ بندیال کوشش کر رہا ہے ملک سے بھاگنے کی۔ وہ کوشش کر رہا ہے کہ چھٹی لے کے، جو اس کے 2 ماہ باقی ہے نا، یہ 2 ماہ کی چھٹی لے کے تو فیملی سمیت وہ امریکہ جانا چاہتا ہے۔ آقا جو ہے، ان سب کا آقا جو ہے نا، آقا کے پاس ہی جا کے چھپیں گے نا۔ لیکن اس کو میری اپیل ہے کہ ایجنسیوں سے، تمام ایجنسیوں سے اور گورنمنٹ آف پاکستان سے، کہ اس کو ہرگز چھٹی نہ دی جائے، کیونکہ 9 مئی کے واقعات میں اس کی فیملی بھی ملوث ہے، اس کی ساس بھی ملوث ہے۔ یہ ابھی آہستہ آہستہ بہت سارے کیس کھلیں گے، آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ کھل رہے ہیں نا، پوری تحقیق ہو رہی ہے، اس پہ بھی تحقیق ہو رہی ہے کہ ان کی فیملیوں میں سے کون کون تھا۔ ان سب کی فیملیوں، جتنے بھی یہ جج بکے ہوئے نا، ان کی فیملیاں شامل تھیں، سب کے سب، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، چاہے لاہور ہائی کورٹ میں ہیں، چاہے سیشن کورٹ میں ہیں، ہر جگہ پہ یہ غدار موجود تھے۔ ان کی فیملیاں 9 مئی کے ملک میں حملے میں شامل تھیں۔ وہ تو لاکھوں میں لوگ تھے، ابھی تک تو صرف ٹرائل ہو رہا ہے 102 بندوں کا، وہ تو لاکھوں میں ہیں، ابھی تو باقی
باقیوں نے پکڑے جانا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے میری وہی اپیل ہے آپ سب سے کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے، کیونکہ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار میں عارف نظامی صاحب کے انڈر میں اتوار کا اداریہ لکھا کرتا تھا میں۔ اس وقت پرنٹ میڈیا کا دور تھا، لوگ بڑے شوق سے پڑھتے تھے، اتوار کا انتظار کرتے تھے۔ تو اب تو الیکٹرانک میڈیا کا دور آ گیا۔ الیکٹرانک میڈیا میں بھی زبان لوگوں کے منہ میں وہ آپ نہیں ڈالتے ہیں، ان کی زبان نہیں بولنے دیتے ہیں ان کو، اس لیے میں جاتا ہی نہیں ہوں اور صبر کر کے بیٹھا رہا ہوں۔ اللہ نے اس کا اتنا اچھا صلہ دیا ہے نا، اب الحمدللہ میرا اپنا چینل ہے جس پہ میں کھل کے آپ لوگوں کو حق سچ بتا سکتا ہوں۔ تو یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے ایک ہی بس اپیل ہے کہ میری ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں۔ اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ آدھے گھنٹے سے بھی کم کی بناؤں، لیکن اس میں کیا کروں کہ 10 منٹ کی تو اینڈ میں دعا ہوتی ہے خالی، اور دعا کو پورے خلوص کے ساتھ جب تک نہ مانگا جائے تو پھر اس میں اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، زیادہ سے زیادہ مانگو، تو اس پہ پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ دعا میں جو بھی نیک ارادہ ہو دل میں وہ رکھ کے آمین آمین بولا کریں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں چینل سبسکرائب کرنے کے بعد، اگر آپ نئے ہیں تو۔ اگر آپ پرانے ہیں تو پھر ویڈیو پوری دیکھا کریں اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور جو اس کام میں میری مدد کر رہا ہے اللہ نبی پاک کے صدقے میں اس کی مدد کرے، اور جو نہیں کر رہا اللہ اس کی بھی مدد کرے۔ صرف ملک کے وفادار بنیں، اپنی فوج کے وفادار بنیں، اپنے اداروں کے وفادار بنیں، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم سب بھی ہیں۔ یہ ملک ایسے نہیں بنا تھا، اس میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی، لاکھوں بچیوں نے اپنی عزتیں قربان کی تھی، لاکھوں لوگ قتل ہوئے تھے، لاکھوں لوگوں کو، ماؤں کو، بچوں کو ان کے سامنے شہید کر دیا گیا تھا۔ تو لاکھوں لوگ اپنی جائیدادیں چھوڑ کے ایک ایک جوڑا کپڑا جو تن پہ موجود تھا اس میں گرتے پڑتے پاکستان پہنچے تھے، لاکھوں لوگوں کو ٹرینوں کے اندر ہی زندہ جلا دیا گیا تھا، تب جا کے بنا تھا یہ ملک۔ یہ بندیال جیسے کرپٹ لوگوں کے لیے نہیں بنا تھا کو جو اٹھ کے ملک کے خلاف ہی وہ کرنا شروع ہو جائیں۔ اب یہ ایک مکمل فریق تھا، اور یہ جتنے بھی جج ہیں نا وہ جج بھی مکمل فریق تھا جس نے یہ فیصلہ دیا، اور وہ سیاسی جج تھا، سفارش پہ سلیکٹ کیا گیا تھا۔ وہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کا رشتہ دار ہے پرویز خٹک کا داماد ہے، اور عمر ایوب کا کزن ہے۔ جب ایسے لوگ جج بن کے بیٹھیں گے تو انہوں نے پھر ایسے ہی فیصلے دینے ہیں نا جیسے فیصلے آ رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ایسے نشاندہی کریں لوگوں کے، انشاءاللہ اب یہ سب اللہ کی پکڑ میں آنے والے ہیں، بچے گا کوئی بھی نہیں انشاءاللہ۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، سب سے پہلے اس مردود پہ بات کرتے ہیں کہ جس نے عید والے دن کروڑوں اربوں مسلمانوں کی تو دل آزاری کیا ہے، قرآن پاک کی توہین کیا ہے، قرآن پاک کو جلایا ہے، پہلے پھاڑا ہے اس نے، اس کے بعد جلایا ہے، اور باقاعدہ یہ سب کچھ سویڈن میں ہوا ہے پولیس کی پروٹیکشن میں۔ پولیس نے اس کو پروٹیکشن دی، پہلے پولیس نے انکار کر دیا تھا، اس کے بعد پھر جب عدالت نے اس کو اجازت دی ہے کام کرنے کی، اس کے بعد پھر پولیس نے مجبور ہو کے اس کو پروٹیکشن دی۔ تو وہ مردود کوئی گورا یا انگریز نہیں تھا، وہ مردود سابقہ مسلمان تھا اور عراق میں تھا، عراقی تھا، عراق کا رہنے والا تھا جو سویڈن میں سیٹ ہو گیا ہوا ہے۔ جو مردود اس نسل میں شامل ہو گیا ہے جو نعوذ باللہ اللہ کو ہی نہیں مانتے ہیں سرے سے، وہ اس نسل میں شامل ہو گیا، ان لوگوں میں شامل ہو گیا ہے۔ مردود ہے نا، بدوایا ہوا ہے۔ لیکن سویڈن میں ہمیشہ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، یہ سویڈن میں ہی کیوں ہوتا ہے؟ سویڈن میں اتنے اب امریکہ نے سب سے بڑھ کے تو
ترکی نے، پاکستان، تمام اسلامی ممالک نے اور سب سے بڑھ کے روس نے، سب نے مذمت کی ہے اس کی، لیکن اب صرف مذمت سے بات آگے بڑھ چکی ہے۔ سلوٹ پیش کرتا ہوں ترکی کے صدر کو۔ اس نے کہا کہ بھائی اب ان کو سبق سکھانے کا ٹائم آ گیا ہے کہ کس طرح وہاں کی عدالت نے اجازت دی تھی اس کو قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی، قرآن پاک جلانے کی۔ تو اس نے یہاں تک دھمکی دے دی ہے ترکی نے کہ سویڈن کو نیٹو کا رکن بننے کے لیے ترکی کا ووٹ درکار ہے، وہ اب ووٹ اس کو ترکی نہیں دے گا۔ یہ ہوتی ہے اصل۔ تو پاکستان تو ایک بے بس کمزور سا ملک ہے، یہ زیادہ سے زیادہ جلوس وغیرہ نکال سکتے ہیں، اس سے زیادہ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں کے سفیر کو اگر ہم نکالتے ہیں تو ہمارا ملک پہلے ہی معاشی بحران میں مبتلا ہوا ہے، تو وہ مزید ہو جائے گا۔ لیکن اللہ مالک ہے، اس کو نہ صرف پاکستان کو اپنے اس کے سفیر کو چلے نکالنے تک تو وہ ہے نا، نکالنے سے ہمیں ہی نقصان ہوگا، فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا، اور سفیر کا قصور بھی نہیں ہے، وہاں کی عدالتوں کا قصور ہے، وہاں کی گورنمنٹ نے بھی اجازت نہیں دی تھی، وہاں کی عدالت نے اجازت دی ہے، اس مردود جج کو جو ہے نا اللہ بیڑا گر کرے اس کا، جس نے اجازت دی ہے۔ تو اب آ جائیں جناب کہ یہ جو طاقتور ملک ہیں، سعودیہ ہو گیا، دبئی ہو گیا، قطر ہو گیا، جتنے بھی اسلامی ممالک میں، ایران ہو گیا، ان کو چاہیے کہ بڑا ایکشن لیں، یہ اپنے سفیروں کو نکالیں، یہ فوری طور پہ نکالیں، کیونکہ ان پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پاکستان پہلے سے ہی بالکل ایسے اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ جہاں آگے کھائی ہے اور پیچھے دریا ہے، نہ آگے سمندر ہے اور پیچھے کھائی ہے، اس پوزیشن میں ہے پاکستان۔ لیکن پھر بھی انشاءاللہ جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم بھی بھرپور احتجاج کریں گے، کیونکہ یہ ہر مرتبہ یہ سویڈن ہی کرتا ہے، باقی کوئی ملک اتنا وہ نہیں کرتا ہے، یہ سویڈن کو اب سبق سکھانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ تو اس پہ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ بہرحال اتنی اپیل ہے لوگوں سے کہ دیکھیں یہ پاکستان ہمارا ہے، اس کی املاک ہماری ہے، کسی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، پرامن احتجاج ضرور کریں، وہ آپ لوگوں کا حق ہے، کیونکہ دین کے لیے نکلنا، اسلام کے لیے نکلنا سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو یا قرآن کی توہین ہو، نہ اس کے لیے احتجاج کرنا ہمارا سنت طریقہ ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اس دائرے میں رہ کے کہ کسی کا نقصان نہ ہو، نہ ہماری گورنمنٹ کا نقصان ہو، نہ عوام کا نقصان ہو، اور نہ ہی املاک کو نقصان پہنچایا جائے، پرامن احتجاج کیا جائے، احتجاج ریکارڈ کروایا جائے، اس میں پوری قوم کو احتجاج میں شامل ہونا چاہیے اب، کیونکہ اب حد سے بڑھ گئی ہیں اس کی شرارتیں سویڈن کی عدالتوں، اگر گورنمنٹ نہیں کرتی تو عدالتیں کر دیتی ہیں، عدالتیں نہیں کرتی تو گورنمنٹ کر دیتی ہے، کوئی نہ کوئی پنگا ہمیشہ یہ سویڈن سے ہی ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں یہ کرنا چاہیے کہ سویڈن کی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں ان کا مکمل بائیکاٹ کریں، اور پاکستانی پروڈکٹ اس کے مقابلے میں ترجیح دیں، پاکستانی پروڈکٹ کو۔ تو یہ آپ گوگل سرچ کر لیں سویڈن کی پروڈکٹ، آپ کو لوگوں کو مل جائیں گی سب۔ تو اس پہ بات میں ابھی اختتام پذیر کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس مردود کو اس کی نسلوں سمیت تباہ و برباد کرے جس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کیا ہے، اور اللہ سویڈن کو بھی ایسا سبق سکھائے نا کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں، کیونکہ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور ایک بات آپ لوگوں کو میں اور بتا دوں، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ وحدہ اللہ شریک نے خود لیا ہوا ہے، کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کا قیامت تک ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا، یہ مکمل ذمہ داری اس کی اللہ وحدہ اللہ شریک پہ ہے۔ تو بطور اگر اس کے سفارت خانے کو، سفیر کو نکالنے کے، یا اس کے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ اپنے اختیار کو استعمال کرے، اپنی پاور کو استعمال کرے، کیونکہ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتا ہے۔ تو اس سویڈن کو اللہ تباہ کرے، اس کو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کر کے ایسے پلسٹا دینا، ایسا زلزلہ آئے نا کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ
ایسے کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے۔ یہ میری اللہ وحدہ لا شریک سے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ اس ملک کو کھنڈرات میں تبدیل کرے جو کبھی ہمارے نبی پاک کی توہین کرتا ہے، کبھی ہماری پاک کتاب کی توہین کرتا ہے۔ تو اس پہ اب آپ آ جائیں جناب کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عمران خان کی آخری خواہش بھی دل میں ہی رہ گئی ہے، حسرت، آخری حسرت جو ہے نا، سمجھ لیں خواہش سمجھ لیں، وہ اس کے دل میں ہی رہ گئی ہے۔ اور یوتھیوں کی بھی یہ آخری خواہش ہی تھی، وہ بھی ان کے دل میں ہی رہ گئی ہے کہ ملک دیوالیہ ہو، پاکستان کو IMF سے قرضہ نہ ملے۔ وہ میں نے کیا کہا تھا کہ اس ملک کی حفاظت وہ ذات پاک کر رہی ہے۔ اللہ نے کرم کیا ہے، دیکھیں کہ IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا ہے، اور جولائی میں ان کی میٹنگ ہوگی، اس میں ہمیں 9 مہینے کے اندر اندر تمام رقم وصول ہو جائے گی جو $3 ملین ہے۔ تو یہ 3 مہینے بعد ایک قسط ملا کرے گی، تو پہلی قسط ہمیں مل جائے گی۔ لیکن آپ لوگوں کو میں ایک چیز اور بتا دوں کہ ہمارے پاس متبادل پلان بھی موجود تھا، اگر یہ نہ بھی ہوتا تو اس میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ اس میں سب سے زیادہ کوشش کس نے کی ہے؟ سلوٹ پیش کرتا ہوں اسحاق ڈار کو۔ اسحاق ڈار نے دن رات ایک کر کے کام کیا، اور یہ مردود نام نہاد صحافی، وہ جاہل انسان جو ان کو کہہ رہا، ان کو وہ کر رہا تھا، جس کو انہوں نے تھپڑ لگا کے نانی یاد کروا دی تھی، وہ صحافی نہیں تھا۔ ایک صحافی جو تھا نا، 2 نمبر صحافی، اس کا بھائی تھا وہ، جس کا صحافت سے دور دور تک بھی تعلق نہیں ہے۔ اس نے خوشی کا اظہار کیا تھا جی کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں، آپ کی حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ اس نے ایک رکھ کے تھپڑ دیا نا، تو اس کو نانی یاد آ گئی۔ 2 دن تک 3 دن تک تو اس کا کان بھی شائیں شائیں کر رہا تھا کہ کسی مرد کا ہاتھ پڑا ہے۔ تو یہ جناب اس طریقے سے کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے دن رات ٹینشن اٹھائی، کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے، آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اور اس نے ملک کو نہ صرف دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے، بلکہ IMF کے ساتھ کامیاب مذاکرات جو ہوئے ہیں، اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے شہباز شریف کو۔ شہباز شریف نے جو ہے نا یہ بہت زیادہ کوشش کی۔ ویسے یہ $3 ارب کو ویلیو نہیں رکھتے ہیں، لیکن یہ اس لیے ضروری تھے کہ دوسرے لوگوں کا اعتماد بحال ہو۔ اب جو سیلاب کی مد میں ہمیں ملنا تھا $12 ارب، وہ بھی رکا ہوا تھا اسی وجہ سے ہی۔ اب وہ بھی انشاءاللہ ہمیں مل جائے گا، وہ $12 ارب وہ مل جائے گا۔ اس کے بعد سعودیہ سے مل جائے گی امداد، اور دبئی سے امداد مل جائے گی، چائنا سے مل جائے گی، رشیا سے مل جائے گی، اور انشاءاللہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت تک ہم بھیک مانگتے رہیں گے، ہاتھ پھیلاتے رہیں گے، جب تک کہ اس ملک میں صنعتوں کا، کارخانوں کا، فیکٹریوں کا جال نہیں بچھا دیا جاتا۔ اور اب ٹائم آ گیا ہے، دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں سید عاصم منیر صاحب کو کہ یہ کارنامہ ان کا ہے۔ انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو اجازت دی۔ اس سے پہلے تو جتنے آتے تھے وہ ایک فیکٹری بھی نہیں لگنے دیتے تھے، کیونکہ ان کو امریکہ جو منع کر دیتا تھا کہ پاکستان جا کے کوئی، وہ حلف اٹھاتے ہی جا کے سجدہ ریز ہوتے تھے امریکہ کے آگے، اور وہاں سے ان کو حکم ملتا تھا کہ پاکستان میں کوئی کارخانہ فیکٹری نہیں لگنی چاہیے، وہ نہیں لگنے دے رہے تھے۔ حتیٰ کہ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے پیسے لے کے حق پرست جو بنے ہوئے ہیں سندھ میں بیٹھے ہیں فراڈیے، وہ انڈیا سے پیسے لے کے $1 ارب سالانہ ان کو ملتا تھا کہ جو یہ ہنگامہ آرائی کرتے تھے کہ کالا باغ ڈیم نہیں بننے دینا۔ او بھائی، کالا باغ ڈیم اگر بن رہا ہے تو اس میں تو چاروں صوبوں کا فائدہ ہے۔ 26,000 میگا واٹ بجلی $2 پر یونٹ ملے گی، جو ہماری ضرورت سے بھی ڈبل ہے۔ اس وقت ہمارا شارٹ فال 12,000 یونٹ کا ہے۔ 26,000 یونٹ سٹارٹنگ کیپیسٹی ہے، بعد میں وہ بڑھ کے نا 50,000 یونٹ تک جا سکتی ہے۔ کالا باغ ڈیم بنایا ڈیم ہے، اس کے ادھر بھی پہاڑ ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے، پیچھے بھی پہاڑ ہے، سامنے والی سائڈ اوپن ہے، وہاں صرف دروازہ لگانا ہے اور مشینری فٹ کرنی ہے اور ڈیم تیار، بنایا ڈیم موجود ہے۔
یہ مردود نہیں بننے دے رہے تھے پیسے کھا کے. اب اس پہ بھی کام شروع ہو گیا انشاءاللہ بہت جلد، وہ بھی خوشخبری ملے گی. تو سندھ کو اگر اعتراض ہے نا، یا کے پی کے کو اعتراض ہے، تو کے پی کے کا اعتراض یہ بنتا ہی نہیں ہے. کے پی کے ہزاروں میل دور ہے کہ نوشہرہ ڈوبے. نوشہرہ کیسے ڈوبے گا؟ نوشہرہ تو کے پی کے میں ہے، اور وہ کالا بیگ ڈیم کدھر ہے؟ میاں والی میں. بیچ میں 400-500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. وہ کہاں جائے گا؟ وہ 500 کلومیٹر جا کے پیچھے وہ نوشہرہ کو ڈبو دے گا؟ نہیں ڈوبے گا انشاءاللہ. بلکہ یہ جو سیلاب آتے ہیں نا، ان سیلابوں کے دنوں میں اس کو بھرا جائے گا. باقی عام دنوں میں اس کے گیٹ بند رہیں گے، بے شک وہاں سندھ آ کے اپنا چوکیدار بٹھا دے. جب سیلاب آئے تو اس وقت وہ اس کا تالا کھولے. چابی سندھ کے پاس ہونی چاہیے، سندھ کے چوکیدار کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ سندھ کا اعتراض ہی ختم ہو جائے. تو اس کے بعد دیکھیں وہاں وزیرستان میں اتنا بڑی ذخیرہ نکلا ہے گیس کا کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں. بہت بڑی، پاکستان کی کل پیداوار کا 15%، بہت بڑی 15%، بہت بڑی وہ ہے. تو انشاءاللہ اب لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی سردیوں میں گیس کی. وہ پروڈکشن شروع ہو گئی ہے اب اس کی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور کھدائی پہلے کی ہوئی تھی، وہ کمپنیاں جو لگی ہوئی تھی. اچھا یہ ایک کنواں، 2 کنویں، اس کے علاوہ مزید کھدائی ہو رہی ہے، ان میں بھی موجود ہے گیس. اور پیٹرول بھی وافر مقدار میں موجود ہے. ہر چیز. اب چائنا نے آ کے بتایا ہمیں کہ بھائی آپ لوگوں کے پاس تو یہ بلوچستان میں سونے کے پہاڑ ہیں پورے، آپ لوگ کہاں سے غریب ہیں، کہاں سے بھیک مانگ رہے ہیں آپ لوگوں سے، کیوں نہیں آپ ان کو نکالتے ہیں؟ یہ مردود جتنے بھی آئے ہیں نا اب تک بڑے، سب سے بڑا اختیار کس کے پاس ہوتا تھا؟ آرمی چیف کے پاس. کھل کے بات کر رہا ہوں میں. وہ سیدھے امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے تھے حلف اٹھانے کے بعد، اور ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی فیملی سمیت دفع ہو جاتے تھے امریکہ. دیکھ رہے ہیں آپ سب امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی غدار ہیں. پاشا سب سے بڑا غدار ہے، وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی وہ ایک اور ہے مردود، وہ بھی امریکہ میں ہی بیٹھا ہوا ہے. جتنے بھی غدار ہیں نا یہ سب امریکہ میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب جو علی کا شیر آیا ہے نا، اس نے آ کے ملک کو بھی ترقی دی ہے، ملک کو ترقی کی طرف گامزن کیا ہے، گورنمنٹ کو فل اختیار دیا ہے، اور صاف بتا دیا کہ بھائی ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، آپ جو کریں گے ہم اس کی حمایت کریں گے. جو بھی ملک کے مفاد میں ہوگا، عوام کے مفاد میں ہوگا، تو آرمی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ ہوتا ہے اصل جو ملک کا وفادار ہوتا ہے. قدر کرو اس کی. یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ملا ہے ہمیں کہ یہ ایسا نیک، فرما بردار، ملک کا وفادار، عوام کا وفادار جو آرمی چیف آیا ہے. 75 سالوں کی تاریخ میں پہلا آیا ہے. اور میں اس کو پہلے سمجھتا تھا راحیل شریف کو، لیکن وہ بھی نہیں تھا، وہ بھی ملک کا وفادار نہیں تھا. وہ جاتے جاتے 3000 کنال وہ انگورا کا جو وہ تھا نا جگہ بارڈر پہ، وہ لکھ کے امریکہ کے کہنے پہ لکھ کے تو افغانستان کو دے گیا تھا. وہ بھی نہیں تھا وفادار ملک کا، وہ بھی امریکہ کا ایجنٹ تھا. یہ وفادار آیا جس نے ثابت کی اپنی وفاداری ملک کے ساتھ، جو کسی گورنمنٹ کے کام میں مداخلت نہیں کرتا ہے بلکہ ہر اچھے کام کی حمایت کرتا ہے. تو سچا کھرا سچا سید ہے، سچا اور کھرا بندہ ہے. تو اس پہ یہ دیکھیں اب کام شروع ہو گیا ہے. اچھا ایک اور بات بتاؤں، وزیرستان میں جو یہ نکلا ہے نا، اس میں 70% مقامی لوگوں کو روزگار دیا گیا ہے. اس پہ میں شہباز شریف کی گورنمنٹ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، کیونکہ گیس وفاق کے انڈر میں ہوتی ہے. 70% نوکریاں وہاں پہ لوگوں کو دی گئی ہیں، اور لیبر کی تنخواہ کتنی ہے؟ 1.5 لاکھ روپے. لوگ جو باہر دبئی میں تھے نا وزیرستان کے لوگ، وہ واپس آ کے وہاں پہ اب نوکریاں کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. اور اچھا خاصا تقریباً 1.5 لاکھ بندے کو روزگار ملا ہے اس میں، اس ایک فیلڈ میں. اور اب 2 کنویں اور مزید ریڈی ہیں بالکل، ان کا بس وہ
سمجھ لیں کہ ان پہ آپ پروڈکشن کی طرف جا رہے ہیں وہ دونوں بھی. یہ تو اس کی تو پروڈکشن شروع ہو گئی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا انعام ملا ہے ہمیں. اور جو وزیرستان کے لوگوں نے تکالیف برداشت کیا نا، اب ان کو دیکھیں کتنا اچھا روزگار ادھر ہی مل رہا ہے، ادھر ہی فیکٹریاں کارخانے لگنا شروع ہو گئے ہیں. یہ ہوتی ہے عوامی حکومت، جو عوام کے ووٹوں سے بنتی ہے نا، وہ اس طرح کے فیصلے کرتی ہے. جو ملک کو تباہ کرنے کے لیے آتے ہیں نا، وہ اس طرح کے کارخانے فیکٹریاں نہیں لگاتے ہیں. اور اب جب روس 40,000 فیکٹری پاکستان لا رہا ہے، چائنا 24,000 لا رہا ہے، تو پورے ملکوں میں ایک فیکٹریوں کا جال بچ جائے گا. اس کے علاوہ وسطی ایشیائی ریاستیں آ رہی ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. $100 ارب کی انویسٹمنٹ مزید آ رہی ہے. اور انشاءاللہ اب اللہ کے کرم سے یہ سب بہتر ہو جائے گا، ملک میں بہتری آ جائے گی. تو اب آپ آ جائیں جناب کہ 9 مئی کے واقعات میں جہاں یہ بڑے بڑے یہ مردود شامل تھے نا، وہاں جہاں یہ چھوٹے لوگ شامل تھے نا، وہاں پہ بڑے بڑے یہ لوگ بھی شامل تھے. یہ بندیال کی پوری فیملی شامل تھی، باقی ججوں کی فیملیاں شامل تھی، بندیال کی بیٹی، بندیال کی ساس، یہ سب شامل تھی. اب ان پہ بھی ہاتھ پڑنے والا. اب یہ کوشش کر رہا ہے کسی طرح اپنے بچوں کو لے کے ملک سے نکلنے کی. تو اس میں میری گزارش ہے اداروں سے کہ ان کو نہ نکلنے دیا جائے. تو اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ دیکھیں، اچھا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے آگ لگائی ہے وہ قصوروار ہیں، جنہوں نے ان کو اکسایا ہے یہ کام کرنے کے لیے وہ ان سے زیادہ قصوروار ہیں. اور ان میں 2 مردود بھی شامل ہیں، جو جواریے جوا کھیلنے والے تھے نا، وہ 2 جواریے بھی شامل ہیں جن کو ہم نے ہیرو بنایا ہوا تھا. وہ اس لائق ہی نہیں تھے، وہ غدار ہیں، غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں. کون؟ ایک وسیم اکرم، اس نے بھی ٹویٹ کر دیا تھا، اب ہو سکتا ہے ڈیلیٹ کر دیا ہو ٹویٹر پہ، کہ ہم عمران کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام کو کھل کے نکلنا چاہیے باہر. 9 مئی کو یہ اس کا ٹویٹر پہ آیا تھا، اور 10 مئی کو بھی 2 دن آیا ہے. اور اب وہ ہو سکتا ہے ٹویٹ کا ڈیلیٹ کر دیا ہو، لیکن کہیں نہ کہیں سے وہ مل جائے گا، کسی نہ کسی بندے کے پاس ضرور پڑا ہوگا. اداروں کو چاہیے کہ کسی نہ کسی بندے کو ڈھونڈ کے ان سے وہ ٹویٹ لے لیں. اسی طرح وقار یونس نے بھی وہ ٹویٹ کیا دونوں دن، 9 مئی کو بھی اور 10 مئی کو بھی، کہ عوام نکلے اپنے لیڈر کے لیے اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے. اس کا کیا مطلب ہوا ہے؟ اس حملے میں پوری طرح یہ دونوں بھی مردود شامل تھے. اسی طرح بندیال کی فیملی شامل تھی، اس کی ساس شامل تھی، ایئر فورس کا ایک مردود وہ بڈھا گھسٹ، اس کے میاں بیوی دونوں وہ بھی شامل تھے. ان کی تو ویڈیو بھی موجود ہے جن کو وہ پولیس والے نے بے عزت کیا تھا کہ تم لوگوں نے آگ لگائی ہے. کہتا نہیں، میں تو بوڑھا گھسٹ 80 سال کا بوڑھا جس کو منہ میں دانت ایک نہیں تھا، وہ بھی مردود آگ لگانے کے لیے گیا ہوا تھا ادھر، وہ اس میں شامل تھا. وہ پتہ نہیں اب اریسٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن اس کو بھی اریسٹ دونوں میاں بیوی کو ہونا چاہیے، کوئی بھی بچنا نہیں چاہیے. اگر غریب کے بچے جا رہے ہیں تو یہ سب بھی جانے چاہیے. میں بھرپور طریقے سے اجاگر کرتا رہوں گا، کیونکہ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں. میں اپنے ملک کا وفادار ہوں، اپنی قوم کا وفادار ہوں، اور میں باقی کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، اللہ پاک کی ذات سے ڈرتا ہوں. ڈرنا کیا جی، 75 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، پتہ نہیں کب مالک بلا لے، تو پھر ڈر کس چیز کا؟ جو رات قبر میں ہے وہ باہر تو ہو نہیں سکتی ہے. تو اب آپ آ جائیں جناب، ہاں اب آپ آ جائیں جناب کہ یہ دیکھیں IMF سے خالی یہ $3 ارب نہ دیکھیں. IMF سے معاہدہ ہونے کے بعد ہمارا جو بونڈز ہیں نا، یورو بونڈز، ان کی مالیت کتنی بڑھ گئی ہے. وہ دیکھیں 16 سینٹ پہ اس کا ریٹ آ گیا ہوا تھا، الحمدللہ ایک دم جمپ لگا کے نا 16 سینٹ سے 70 سینٹ پہ آ گیا ہے. یہ ہوتی ہے عقل مندی، ذہن، کہ شہباز شریف کو لوگ کہتے تھے یار یہ 3 ارب کے لیے ان کی منتیں کر رہا ہے. وہ اس لیے 3 ارب کے لیے منتیں نہیں کر رہا تھا، وہ اب ملک کی معیشت بہتر ہونے جا رہی ہے. ہمارے دیکھیں یورو بانڈز کی ویلیو بڑھ گئی ہے، اور
اس کے علاوہ دیکھیں جو 12 ارب ڈالر جو ہے نا ہمارا رکا ہوا تھا، یورپ نے دینا تھا سیلاب میں، جس کے بلاول صاحب نے بھی کیا تو غلطی تھا. اس طرح کے ڈسکس جلسوں میں نہیں کرنی چاہیے. بچہ ہے نا، بچوں والی حرکتیں کرتا ہے نا، تو یہ اندر بیٹھ کے میٹنگ میں اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں اور میٹنگ میں یہ احتجاج کیا جاتا ہے. تو وہ تو ابھی ملے ہی نہیں تھے تو گورنمنٹ کہاں سے دیتی؟ تو اب وہ 12 ارب ڈالر بھی ملیں گے تو انشاءاللہ یہ جو سیلاب والے باقی بچ گئے ہوئے ہیں نا، ان سب کے بھی گھر بنیں گے، پشتے بنیں گے، ہر چیز بنے گی. لیکن ان سیلابوں سے اگر بچنا ہے سندھ نے، پنجاب نے، تو پھر کالا باغ ڈیم ہر حال میں بنانا پڑے گا. بھلا سندھ ہی آ کے بیٹھ جائے، اس کی تالا لگا کے چابی اپنے پاس رکھ لے. جب سیلاب آئے، سیلاب کے دنوں میں اس ڈیم کو بھرا جائے، عام دنوں میں اس کو نہ کھولا جائے. سیلاب کا پانی سارے کا سارا اس میں سٹاک ہو جائے گا، اور وہ پانی ہمیں 3 سال تک ہماری فصلوں کو ضرورت کے مطابق چاروں صوبوں کو استعمال میں لا سکتے ہیں. اور چاروں صوبوں میں اتنی زبردست فصلیں تیار ہو سکتی ہیں کہ غذائی قلت ختم ہو سکتی ہے. انڈیا سب سے بڑا، چائنا سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے، چائنا سب سے بڑا ملک ہے دنیا کا، انڈیا دوسرے نمبر پہ ہے. وہاں پہ کبھی گندم کی شارٹنگ کیوں نہیں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ڈیم بنائے ہیں. ہم ڈیموں کی طرف گئے ہی نہیں ہیں. جو بنے بنائے ہمیں قدرت نے دیا ہے، کالا باغ ڈیم، اس پہ بھی ہمیں یہ مردود پیسے لے کے نہیں بننے دے رہے تھے. بھائی بیٹھو نا، آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کر لو، جو تحفظات ہیں ان کو دور کرو. یہ پشاور کے پی کے تحفظات تو فضول ہیں، وہ بھی بکے ہوئے لوگ تھے. پہلے جو بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ بکے ہوئے لوگ تھے، غدار لوگ تھے. میں ان کو غداروں کے ساتھ ہی منسلک کرتا ہوں، کیونکہ جو ملک کے عوام کے لیے فائدے کے لیے ایک چیز بن رہی ہے، 2 روپے یونٹ پڑے گی، گورنمنٹ ہمیں 10 روپے یونٹ دے دے گی نا، یا 3 روپے پرافٹ رکھ کے 5 روپے یونٹ دے دے گی. تو باقی دیکھیں کس طریقے سے یہ کیا گیا ہے. تو اب آپ آ جائیں جناب کہ یہ ڈیم بنانا ضروری ہے اگر سیلابوں سے بچنا ہے. تو کالا باغ ڈیم بھی انشاءاللہ ضرور بنے گا اور ہم سیلابوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے. فیکٹریوں کارخانوں کا ایک جال بچھنے پورے ملک میں، سروے ہو گیا کہاں کہاں کون کون سے صنعتی زون بنیں گے پورے ملک میں. کوئی صوبہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے نظر انداز کیا گیا ہے. چاروں صوبوں کو ان کی آبادی کے حساب سے برابر حصہ ملے گا یہ اس میں کارخانے لگانے میں انشاءاللہ. تو باقی اب آپ آ جائیں جناب کہ یہ دیکھیں وہ اس کے بعد ہاں انتخابات. اب آپ آ جائیں جناب انتخابات کب ہوں گے. یہ میں نے ڈائری رکھی ہوئی ہے نا، اس پہ لکھا ہوتا ہے، بھول بھی جاتا ہوں نا کہ کس کس موضوع پہ بات کرنی ہے. وہ مجھے زبانی پتہ ہوتا ہے میں نے کیا بات کرنی ہے، صرف یہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی کیا بات کرنی ہے بس. تو انتخابات کب ہوں گے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. لکھ لیں میری بات، نوٹ کر لیں. انشاءاللہ اللہ پاک نے ان سفید بالوں کو کبھی جھوٹا نہیں ثابت ہونے دیا، اور آگے بھی اللہ میری مدد کرے گا، مجھے جھوٹا ثابت نہیں ہونے دے گا. انتخابات ہوں گے جناب اب اگلے سال اپریل میں. ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ حلقہ بندیاں جو ہو رہی ہیں نا، وہ جو ہو رہا ہے نا مردم شماری جو ہو رہی ہے نا، وہ ابھی جاری ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، وہ ابھی جاری ہے. اس کی میعاد جو ہے نا 31 دسمبر ہے، 31 دسمبر 2023. 31 دسمبر کو مردم شماری پوری ہوگی. اس کی 2 جنوری کو رپورٹ مل جائے گی اس الیکشن کمیشن کو. اس کے بعد پھر وہ حلقہ بندیاں بنانے میں بھی 3 سے 4 ماہ لگ جاتے ہیں، 6 ماہ بھی لگ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اپریل 2024 میں الیکشن ہوں گے اور بالکل صاف شفاف ہوں گے. اور یہ جو ہے نا
یہ جو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ مشینیں لا رہے ہیں، باہر جو یوتھیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی ووٹ کاسٹ ہوں گے، وہ سب سے بڑا فراڈ تھا۔ اگر یہ حقیقت ہوتی تو امریکہ میں جو پاکستان میں امریکی شہری بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ بھی اپنا ووٹ پول کرتے ہیں بائی ڈاک، اس طرح مشین کے تھرو نہیں کرتے ہیں۔ مشینوں میں تو فراڈ ہوتا ہے۔ آپ نے یہ مشینوں کا فراڈ پکڑنا ہے نا، تو میں آپ لوگوں کو آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ مارکیٹ میں جائیں، 1 کلو مرغی پتھر والے اس پہ سوری 1 کلو مرغی ذبح کروائیں نا، تو وہ جو الیکٹرانک مشین ہوتی ہے نا اس پہ تلوا لیں، اس پہ وہ کرا کے نا تو 1 کلو لے لیں۔ اس کے بعد جا کے نا تو جو سودے والی دکان ہوتی ہے نا، جس کے پاس وہ پتھر ہوتے ہیں لوہے کے، اس کے ترازو پہ رکھ کے نا تو کلو والا پتھر پیچھے رکھیں، وہ کتنی نکلے گی؟ 800 سے 850 گرام نکلے گی۔ اتنا فراڈ ہوتا ہے، یہ میں نے خود آزمایا ہوا ہے۔ اس لیے میں اس دکان سے مرغی خریدتا ہی نہیں ہوں جس کا الیکٹرانک کانٹا ہو۔ اس کے پاس چاہے مجھے آگے بھی دور بھی جانا پڑے تھوڑا نا، جس کے پاس وہ پتھروں والا ترازو ہوتا ہے نا، اس کے پاس جاتا ہوں۔ ان مشینوں میں بہت بڑے بڑے فراڈ ہیں، ان کے اندر ہی فیڈ کر دیے جاتے ہیں اور ہم خوش ہو جاتے ہیں جی الیکٹرانک وہ ہو رہا ہے، فوراً رزلٹ نکل آئے گا۔ نہیں، ہم ابھی بہت پیچھے ہیں، کافی عرصہ لگے گا ادھر تک پہنچنے میں، ان مشینوں تک پہنچنے میں۔ جب وہ اس طرح کی مشینیں آ جائیں گی نا کہ جن میں 100% کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکے گی، پھر انشاءاللہ ہم بھی ضرور اس طرف آئیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے اپریل میں، اس سے پہلے میں نے تفصیل سے سمجھا دیا کہ اس سے پہلے کیوں نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو آج کا ولاگ جو ہے نا اسی پہ وہ کرتا ہوں، میں زیادہ اب لمبا چوڑا نہیں کرتا رہتا ہوں کہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ آپ دعا کی طرف آ جائیں، جو بھی نیک خواہش ہے، ارادہ ہے، دل میں رکھیں اور ہاتھ کھڑے کریں اور آمین آمین کہتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ سی پیک بننے میں آسانیاں پیدا فرما، سی پیک کے میں جو بھی رکاوٹیں ان کو دور فرما، اور یا اللہ سی پیک میں کے تحت جو ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ گوادر میں بن رہا ہے، اس کو بننے میں غیب سے مدد فرما، آسانیاں پیدا فرما، بلکہ وہ بن چکا ہوا ہے، اس کا بس ڈیکوریشن ہو رہی ہے، اس میں آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ یہ جو پاکستان نے IMF سے قرض لیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اس قرض کو آخری قرض بنا، غیب سے مدد فرما دے ہماری، تاکہ ہمیں مزید قرض نہ لینا پڑے، اور اس ملک کو اتنے وسائل دے دے کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اور یا اللہ یہاں فیکٹریوں اور کارخانوں کا جال بچھنے آ رہا ہے، یا اللہ اس میں تو ہماری غیب سے مدد کر، کیونکہ تیری رضا اور مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ یا اللہ تو اس میں آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ جو اس ملک کے وفادار ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، اور جنہوں نے اس ملک کو اس حال میں پہنچایا ہے ان مردود ججوں نے، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہے، چاہے سیشن کورٹ میں ہے، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، لاہور ہائی کورٹ میں ہے، سیشن کورٹ میں ہے، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو ان کے بیوی بچوں سمیت تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارا جو وزیرستان میں گیس کے ذخائر نکلے ہیں، یا اللہ مزید اس طرح کے پسماندہ صوبوں میں، پسماندہ جگہ پہ اس طرح کے
غیب سے مدد فرما، ذخائر نکالنے میں آسانیاں پیدا فرما تاکہ مقامی لوگوں کو روزگار مل سکے۔ اور یا اللہ اس میں تو ہماری رہنمائی اور مدد فرما، اور یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اور یا اللہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان میں جو دشمنوں کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہاں کا امن تباہ کر رہے ہیں، یا اللہ ان سے ہماری افواج پاکستان کو بہتر طریقے سے نمٹنے کی طاقت عطا فرما، ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہمارے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی پوری فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کے ساتھیوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کے کام میں آسانیاں پیدا فرما، ان کی غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ اسی طرح نواز شریف، شہباز شریف اور پوری پی ڈی ایم کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو ملک کے مفاد میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ یہ عاصم منیر جیسے نیک آدمی کو لانے میں، آرمی چیف بنانے میں پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود جو ہے نا نواز شریف ڈٹا رہا ہے، یا اللہ اسی طرح اس کو آگے بھی کام بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے 2/3 اکثریت سے ملک کا وزیر اعظم بننے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ ہمارے ISI کے چیف ندیم انجم صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ان کو، ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ISI میں ہمارے جتنے بھی افسران ہیں، سینئر ہیں، جونیئر ہیں، اور جو جوان کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ اسی طرح یا اللہ ہمارے جو FIA کے جوان ہیں، افسران ہیں، انچارج میں، یا اللہ ان سب کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ان کو پاکستان کے مفاد میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ چیئرمین نیب کو ایمانداری کے ساتھ ملک پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے نیچے جتنا بھی عملہ ہے وہ تقریباً 80% عمران خان نے لگایا تھا، یوتھی ہیں وہ ناجائز بھرتی کیے ہوئے ہیں، وہ ان سے یا اللہ ہمیں نجات حاصل کرنے میں غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما۔ اسی لیے ان کی وجہ سے 1000 درخواستیں جا چکی ہیں اس کو طلب کرنے کی، وہ آ ہی نہیں رہا، پیش ہی نہیں ہو رہا ہے نیب میں۔ یا اللہ ایسے مردودوں کو جو نیب میں چھپے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان 80% مردودوں کو تباہ و برباد فرما، ان کو نشان عبرت بنا دے۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ جتنے بھی یہ ہمارے خاص طور پر اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے، اس میں جتنے بھی انچارج سمیت افسران ہیں، سینئر ہیں، جونیئر ہیں، یا اللہ ان سب کو بھی ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہاں بھی جو یوتھیے چھپے ہوئے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کو تباہ و برباد فرما، اور ان کو نشان عبرت بنا دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یا اللہ اسی طریقے سے یا باری تعالیٰ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، 10 ذی الحج ہے آج، آج تیسرا دن ہے عید کا آخری دن ہے، یا اللہ جن جن لوگوں نے آج قربانیاں کی ہیں، جنہوں نے کل کی ہیں، جنہوں نے عید کے پہلے دن کی ہیں، یا اللہ آج تیسرا دن ہے، ان سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ جن لوگوں نے حج کی ہیں ان کے حج اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، وہاں تمام عبادات ان کی قبول فرما، اور یا اللہ ان کی ہر قدم پہ نیکیاں لکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جو مردود وہاں پہ PTI کا جھنڈا لے کے میدان عرفات میں چلا گیا، وہاں جا کے سیاسی نعرے بازی کرتا رہا، اس کو 7 سال سزا ہوئی ہے، یا اللہ اس مردود کو وہیں جہنم واصل کر۔ اور یا اللہ جو ایمانداری کے ساتھ حج کرنے گئے ہوئے ان سب کے حج قبول فرما، اور یا اللہ سب کے
روزے نمازیں وہاں پڑھی گئی نمازیں قبول فرما، اور یا اللہ سب کا مسجد نبوی میں جانا قبول فرما، اور یا اللہ حضور پاک کے در پہ حاضری سب کی قبول فرما، اور یا اللہ ان سے آج کے دوران جو بھی چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں انسان ہے ہو جاتی ہیں، یا اللہ ان سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرما، اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو حج کے دوران بیمار ہوئے ہیں ان سب کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور یا اللہ ان سب کو بحفاظت اپنے اپنے ممالک میں واپس پہنچانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، ان جہازوں کی بھی حفاظت فرما جن میں وہ جائیں گے، چاہے وہ ہوائی جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں، جو بھی جس ذرائع سے آیا ہے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، جو بائی روڈ آئے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، ان کی گاڑیوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جو بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، یا باری تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں ان کے والدین کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ان بچیوں کو شرم و حیا والی لمبی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ جتنے بھی بے روزگار لوگ ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جو میری بیٹیوں نے اولاد کے لیے دعا کے لیے کہا، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری دعا ان بچیوں کے حق میں قبول فرما، اور ان سب بچوں کو جو بے اولاد ہیں، یا اللہ ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے والدین کی ان بچیوں کو شادیاں کرنے میں رشتے کروانے میں آسانیاں پیدا فرما اور غیب سے مدد فرما، اور اچھے نیک لوگوں میں ان کی شادیاں کروانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور یا اللہ جن گھروں میں تنگ دستی ہے، بجلی گیس کے بلوں سے لوگ مجبور ہوئے ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ان سب کے گھروں کی تنگ دستیاں دور فرما، ان کے گھروں میں آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ جن لوگوں نے قربانی کی ہے ان کا گوشت کے 3 حصے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ میں نے کوڑے کے ڈھیر پہ دیکھا ہے کہ 1 من سے بھی اوپر گوشت پڑا ہوا تھا، جو ان کا فریج خراب ہونے کی وجہ سے یا پتہ نہیں کس وجہ سے خراب ہوا ہے، اگر وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تو ان کا یہ اشر نہ ہوتا، اپنا حصہ رکھتے، یا اللہ ایسے لوگوں کو توفیق عطا فرما کہ برابر 3 حصے کیا کریں، 1 حصہ اپنے لیے رکھیں، 1 رشتہ داروں کے لیے اور 1 غریب غربا کے لیے، یا اللہ جتنے بھی لوگوں نے قربانیاں کی ہیں ان سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے دل میں رحم پیدا فرما، غریبوں کو حق نہ کھانے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جب غریبوں کا حق کھایا جاتا ہے تو اسی طرح وہ گوشت خراب ہو جاتا ہے، جیسے تو نے ان کا گوشت خراب کیا ہے نا، جن لوگوں نے غریبوں کا حق کھا کے فریج بھرے ہوئے ہیں نا، یا اللہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی فرما، یا ان کو ہدایت دے کہ وہ میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد خود ہی فریجوں سے ان کا غریبوں کا حق نکال کے ان تک پہنچائیں۔ تو باقی یا اللہ جو شاپر لے کے مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو نہ مانگنے کی توفیق عطا فرما، خود ہی غریب غربا کے گھروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جن لوگوں کے اوپر قرض ہے ان کے قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا فرما، غیب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور قرض کی ادائیگی میں سے ان کو سب کو نجات عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کے اوپر اپنا کرم فرما، رحم فرما، یا اللہ آج عید کا 3را دن ہے، قبولیت کا ٹائم ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کھولنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے مدارس اس وقت بہت زیادہ مشکلات میں گرے ہوئے ہیں،
یا اللہ ان سب مدارس کی غیب سے مدد فرما، اور ہم سب کو ان کی مدارس کی ہیلپ کرنے کی، مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، جرموں کو، گناہوں کو معاف فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو پانچوں وقت کا باجماعت نمازی بنا دے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو پانچوں وقت کا باجماعت نمازی بنا دے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو پانچوں وقت کا باجماعت نمازی بنا دے، یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور یا اللہ جس مردود نے قرآن پاک جلایا، یا اللہ اس کی دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے، سویڈن میں جلایا جس نے، اور آخرت میں بھی اس کو یا اللہ نشان عبرت بنا دے، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک سویڈن کو بھی یا اللہ ایسی نصیحت کرا کہ ان کی آنے والی 7 پشتیں بھی یاد رکھیں کہ ہم نے اسلام کی توہین کی تھی تو ہمیں کیسا اللہ نے سزا دی ہے، یا اللہ ان سب دنیا پہ یا اللہ تو زلزلے بھیجتا ہے، ایک زلزلہ یا اللہ سویڈن پہ بھی ایسا بھیج کہ یا اللہ ان کو نصیحت ہو جائے، یا اللہ ان کو کسی بھی مذہب کی توہین کرنے کی دوبارہ ہمت ہی نہ ہو، یا اللہ تو غیب سے مدد فرما اس میں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو غیب سے مدد فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ خاص کرم فرما، رحم فرما ہم سب مسلمانوں کے اوپر، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے جرموں کو معاف فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز قیامت ہم سب کو شفاعت نصیب فرما، یا اللہ تیرے پیارے حبیب کی امت بہت مشکلات میں ہے، تو وعدہ لا شریک ہے، تو اپنا ہی محتاج رکھ، اپنے علاوہ کسی کی محتاجی نہ دے، تمام دنیا کے اسلامی ممالک کو اتنے وسائل دے دے کہ کسی ملک کو بھی کسی غیر کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یا اللہ میری سب دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، آمین ثم آمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔